بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بیان کریں گے وہ ہے قرآن اور جدید سائنس۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صحیح بیان کرنے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سائنس کو اردو میں بیان کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے سائنس انگلش میں پڑھی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں سائنس اردو میں بیان کروں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن اور جدید سائنس آپس میں ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے قرآن کے بارے میں۔ قرآن خدا کی طرف سے آخری وحی ہے اور قرآن سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے، اور جو بک کہتی ہے، جو کتاب کہتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو اس کتاب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہر زمانے میں، قدیم زمانے میں معجزات کا زمانہ تھا، ایج آف میریکلز۔ سو الحمدللہ قرآن از میریکل آف میریکل۔ قرآن معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد دور آیا ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ عربک جو مسلم تھے، مسلمان اور غیر مسلم، وہ کہتے ہیں کہ ادب کے لحاظ سے عربک زبان میں جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چنوتی دیتے ہیں، ہمیں چیلنج کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو، اس چیز میں ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس لائیے ایک ایسی صورت جو اس کے مثل ہو، جو ہمارے صورت کے مثل ہو۔ ہو بہو نہیں، ہو بہو تو دور کی بات، ملتی جلتی ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے خداؤں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر آپ نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ دور تھا ادبی دور، لٹریچر۔ عرب کو اپنی زبان پر ناز تھا، وہ کہتے تھے ہماری زبان میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، ہماری زبان سب سے اوپر ہے، ہماری زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا،
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زمانے میں قرآن بھی ان کے طریقے پر نازل کی، ادبی طور پر، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چیلنج بھی کر دی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے کہ یہ کسی بندے نے بنائی ہے کتاب، تو پھر لائیے اس قرآن میں جو چھوٹی میں چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، جس میں 3 آیتیں ہیں، تو اس کے مثل کوئی صورت لائیے، اگر آپ سچے ہیں تو لائیے، اور تا قیامت تک ایک صورت یا ایک آیت نہیں لا سکتا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ آج ادبی دور نہیں، اگر کوئی کتاب یہ کہتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں ادبی انداز میں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو کیا آج کا آدمی کیا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ خدا کی طرف سے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں، آج کا دور جدید سائنس کا دور ہے۔ تو آج ہم اسی کے لیے ہی یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے، ہم تحقیق کریں گے کہ کیا قرآن اور سائنس ملتے جلتے ہیں یا آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو پہلے تو میں ایک سائنٹسٹ کی بات سنا دوں کہ جس کا نام البرٹ آئنسٹائن ہے، یہ نوبل پرائز ونر ہے۔ اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس کے بنا مذہب لنگڑی ہے، اور مذہب کے بنا سائنس اندھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ سائنٹسٹ بھی مذہب کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف سائنس سے ہی ہم بات کو تسلیم کر لیں یہ صحیح نہیں، بلکہ ہم مذہب میں بھی مانیں۔ تو اب میں یہ بات یاد دلا دوں کہ قرآن جو ہے، قرآن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCINCE، قرآن سائنس کی کتاب ہے، SIGNS، قرآن نشانیوں کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہے، اور قرآن میں 6000 سے زائد نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اور قرآن میں الحمدللہ 1000 سے زائد آیتیں سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے سائنس کے فیکٹس کے بارے میں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسٹرونومی کے بارے میں۔ 40 سال یا 45 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے یہ سرچ کی کہ تخلیق کائنات، کریشن آف یونیورس، یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ انہوں نے سرچ کے بعد کہا کہ جو ہماری کائنات ہے یہ پہلے پرائمری نوبلا تھی، مطلب بنیادی گولا، اس کے بعد ہوا سیکنڈری سپریشن، اس کے بعد بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد بن گئے گیلیکسیز، کہکشائیں بن گئے، چاند بن گیا، ستارہ بن گیا، سورج بن گیا، اور ہماری زمین بن گئی جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور یہ سب ہوا، سائنٹسٹ نے اس کا نام رکھ دیا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ سرچ ہوئی ہے 40 سال پہلے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ تو یہی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے جو 1440 سال پہلے ہے۔
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جو آیت میں نے اپنے خطاب کے شروع میں پڑھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے لوگ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے بس ہم نے ان دونوں کو جدا کیا۔ یہ جو تخلیقی کائنات ہے، بگ بینگ، گلیکسیز، تو یہ سائنسدان کو پتہ چلا 40 سال پہلے۔ تو ہم دیکھیں تو یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے جو 1440 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف اس حال میں کہ وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا، کہ فرمایا آسمان اور زمین کے لیے، دونوں کے لیے کہ آ جاؤ ایک ساتھ، طوعا او کرہا، خوشی خوشی یا ناخوشی، قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا کہ ہم دونوں خوشی خوشی آتے ہیں۔ تو یہ سارا تذکرہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں دخان کی معنی ہے دھواں، سموک، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آسمان پہلے گیس تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو وہ ہمارے گیس کے لفظ سے بہتر ہے، مطلب ہماری تائید کی۔ یہ بات تو یہاں پر ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد قدیم زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ زمین جو ہے سپاٹ ہے، تو اس کے بعد ایک آدمی، پہلا آدمی جس نے یہ ثابت کیا کہ دنیا سپاٹ نہیں، چپٹی نہیں، دنیا ایک انڈے کی مثل ہے، دنیا بیضوی ہے، الیپٹیکل ہے، اس کا نام تھا فرانسس ڈاک۔ اس نے 1577 عیسوی میں یہ بات ثابت کی۔ تو آج تاریخ ہے 5 تاریخ پہلا مہینہ 2022، مطلب 445 سال پہلے کا یہ تجربہ ہے۔ تو ہم دیکھیں 445، تو یہی بات قرآن میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، جو کہ قرآن 1440 سال پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ہی فرماتے ہیں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن پر لپیٹتے ہیں اور دن کو رات پر لپیٹتے ہیں۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ دنیا فرض کر لیں سپاٹ ہے، چپٹی ہے، تو لپیٹنا ممکن نہیں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ دنیا بیضوی ہے تو لپیٹنا ہمیں ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھیں کہ ہم پگڑی باندھتے ہیں سر پر، اس کو ہم لپیٹنا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ گول ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن پر لپیٹتے ہیں، دن کو رات پر لپیٹتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا بیضوی شکل ہے، جو سائنس نے 445 سال پہلے یہ کھوجنا کی، یہ قرآن میں 1440 سال پہلے واضح لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ نازعات میں فرماتے ہیں
سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے۔ دہا کے ایک لفظی معنی ہے پھیلانا، اور دہا دحیہ سے لیا گیا ہے جس کی ایک معنی انڈے کی بھی آتی ہے، بیضا، اور زمین اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے شتر مرغ کے انڈے کی طرح۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بات سائنٹسٹ نے 445 سال پہلے ثابت کی، وہی بات قرآن میں 1440 سال پہلے لکھی ہوئی ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے وہ اس کی خود کی روشنی ہے۔ چند صدی پہلے یہ معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی، چاندنی، یہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہے بلکہ لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفریکٹڈ لائٹ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ قرآن میں عربی میں سورج کے لیے کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج، جس کی معنی ہے چھلکتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کی معنی ہے سورج کی خود کی روشنی، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینز برائٹ لائٹ یعنی لی ہوئی روشنی، یا نور مینز ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان کے علاوہ سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 16 اور 15 میں۔ پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے سورج اور چاند زمین کے گول چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیوسینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے ٹولومی کے وقت سے مانتے تھے 16 صدی تک، جب تک اپنی کٹس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سورج چکر نہیں لگا رہے بلکہ زمین اور چاند سورج کے گول چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف ہیلیوسینٹرک، مطلب سورج کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ نے جس کا نام تھا یوہانس کوپلا، اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ صرف سیارے چاند زمین سورج کے گول گھوم نہیں رہے بلکہ وہ گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنے محور پر بھی گردش کر رہے ہیں۔ They are rotating about the own axis۔ لیکن جب میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، وہ ذات جس نے دن اور رات کو پیدا کیا، والشمس والقمر، اور سورج و قمر کو بھی، کل فی فلک یسبحون، کہ وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔
قرآن کا لفظ ہے یسبحون، مانا چکر لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یسبحون یہ آتا ہے لفظ سبح سے۔ سبح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ کوئی آدمی پانی میں سبح کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ تیر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جب اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کسی فلکی جسم کے لیے تو اس کی یہ معنی نہ ہوگی کہ وہ فلائی ہو رہا ہے، بلکہ اس کی معنی یہ ہوگی the rotating about the own axis، کہ وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے اور یہ کہا کہ سورج بھی اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سورج گردش نہیں کر رہا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ آج اکثر اسکولوں میں سائنس کی کتابوں میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے کہ سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، ہر ایک اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو روشنی سورج کو ہے یہ ہزاروں سال پہلے کی ہے اور یہ ہزاروں سال بعد ختم ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف۔ اور اس کا ذکر ہے سورہ یاسین کے علاوہ سورہ رعد میں بھی، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 میں، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں۔ سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آسمان اوپر سے خطرناک چیزوں کو زمین کی طرف آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیزیں مر جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنائی۔ ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ہے ایڈوین ہبل، اس نے کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، the universe expanding، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ بہت سے دشمن اسلام کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی عجوبہ نہیں، نتھنگ گریٹ، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن میں ان کو ایک بات کہہ دوں کہ عرب فلکیات میں ماہر ہوئے قرآن نازل ہونے کے بعد۔
اب ذکر کریں گے طبعیات کا، فزکس۔ کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے تھے ایٹمزم، اور اس نظریے کو گریکس نام کے آدمی نے ثابت کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مطلب ذرہ۔ اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں۔ اور کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، فرما دیں ہاں قسم ہے میرے رب کی، البتہ تم پر ضرور آئے گی۔ جاننے والا ہے وہ غیب کو، اس سے ایک ذرے کے برابر پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ذرے سے بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کا چکر۔ سب سے پہلے برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں اس جدید پانی کا ذکر کیا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ پانی سمندر سے بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، پھر آپس میں جڑ کے بادل بنتا ہے، پھر بادل آپس میں جڑتے ہیں، پھر اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے، اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہی پانی نہر بن کر پھر سمندر میں جاتا ہے، اور یہ پانی کا چکر اب کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ نظریہ 16 صدی کے بعد پتہ چلا۔ پہلے تو ہر ایک کا نظریہ الگ الگ تھا، کوئی کیا کہتا تھا تو کوئی کیا، ہر ایک کا نظریہ الگ الگ تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ پانی آسمان سے بارش ہو کر زمین میں چلا جاتا ہے، زمین میں جو کریکس ہوتے ہیں ان کے ذریعے زمین میں چلا جاتا ہے، اور پھر سمندر میں جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ روم میں بھی فرماتے ہیں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں، اور اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اندازے کے ساتھ، ہم نے اسے ٹھہرایا زمین میں، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11 میں، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22، اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں، بری ہوئی ہوائیں، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے تمہیں پلایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، اس کے بعد برساتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدل کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں میں بادل تقسیم ہوتے ہیں، اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے۔
کئی جگہ سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48-49، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 اور 70 میں، 70 میں، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30 میں، سورہ طارق سورہ نمبر 86 اور آیت نمبر 11 میں کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہیں پانی کے چکر کے بارے میں، واٹر سائیکل کے بارے میں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی۔ آج ماہرین ارضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس جسے اردو میں کہتے ہیں قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ لیکوڈ ہے، وہ بھی ہاٹ لیکوڈ ہے، گرم سیارہ ہے، اس میں کوئی جاندار چیز نہیں جی سکتی، لیکن اوپر کا جو حصہ ہے وہ سالڈ ہے، ٹھنڈا ہے، اور جو زمین کی سطح ہے ارتھ کراس یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی ہے، اور بہت سے امکانات ہیں کہ یہ زمین کی سطح ہل جائے گی، ارتھ کراس ول شیک۔ آج سائنس یہ کہتی ہے ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینز، ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور ان پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استقامت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبأ سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میکھیں، اوتاد کہتے ہیں میکھوں کو، ٹینٹ پیکس کو، اسٹرکس کو، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ٹینٹ پیکس یا میکھوں کو گاڑتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے اندر گھڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% تک، جس طرح برف کا گولا پانی میں، جب پانی میں ہم دیکھتے ہیں تو 10% وہ گولا پانی کے اوپر دکھائی دیتا ہے، 90% وہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ ٹینٹ پیکس کی طرح نظر آتا ہے، وہ بہت چھوٹا دکھتا ہے، اکثر حصہ تقریباً 90% زمین اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا۔ ارضیات میں جیولوجی کے میدان میں جو اکثر کتاب کو گائیڈ مانا جاتا ہے وہ ہے ارتھ۔ اس کے مصنف، اس کے لیکھک کا نام ڈاکٹر فرانک پریس ہے، جو USA کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے۔ ڈاکٹر فرانک پریس اپنی کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کی جڑ زمین کے نیچے ہے، اور لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو استقامت دینا۔
اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے جو 1400 سال پہلے ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 21 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 میں، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جما کے رکھے ہیں تاکہ زمین نہ ہلے۔ قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن میں 1400 سال پہلے ذکر ہے اور سائنس آج حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشینوگرافی کے بارے میں۔ علم بحر کی فیلڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے، ایک میٹھا دوسرا کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دیکھنے والا ایک پردہ۔ عربی میں لفظ ہے برزخ جس کی معنی ہے پردہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ برزخ میں چلا جاتا ہے، مطلب وہ دکھائی نہیں دیتا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں برزخ میں یعنی پردے میں چلا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا پھر سے ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں جو ملتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، اور آج سائنس ترقی کر گئی ہے تو آج ہم علم بحر کے بارے میں اور جانتے ہیں۔ ایک علم بحر کے سائنٹسٹ نے کہا کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹھا پانی جب کھارے پانی میں جاتا ہے تو وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو بیٹھتا ہے اور کھارا پانی بن جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ ان دونوں پانی کے درمیان میں ایک پردہ بھی ہوتا ہے جسے قرآن میں برزخ کہا گیا ہے۔ آج جو سائنس نے جانا وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے کھارے اور میٹھے کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ پانی ملتا تو ہے لیکن وہ گل مل نہیں سکتا، they meet but they do not mix۔ اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جو ساؤتھ افریقہ میں ان دا کیپ ایریا میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پانی کا رنگ الگ الگ ہے، اس کی حرارت، اس کا ٹیمپریچر بھی مختلف ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ میں اور ایک مثال پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے۔ کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی، سورہ نور کی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس۔ پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ علم بحر میں ماہر تھے۔ اس کے سامنے یہ ترجمہ پیش کیا کہ آپ کا اس آیت پہ کیا رائے ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں یہ لکھا ہے کہ انکار کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پر لہر، اس کے اوپر بادل، جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرے تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا
کہ یہ ایک عام سمندر کی بات نہیں، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے۔ اور پہلے انسان یہ نہیں جانتے تھے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے یا 100 سال 200 سال پہلے جب سب میرین ایجاد ہوئے اور جب انسان سب میرین کے ذریعے سمندر کی گہرائی تک پہنچا، تب انہیں پتا چلا کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہے۔ اور کوئی بھی انسان جب سمندر کے اندر 200 میٹر تک جائے گا بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اوزار کے، تو مر جائے گا۔ پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ اندھیرا 2 وجہوں کے لیے ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب روشنی پانی کے اندر جاتی ہے تو روشنی کے کرن ایک کے بعد ایک رنگ میں جذب ہو جاتے ہیں۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگوں کی ہیں: ویلیٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، ریڈ، اورنج۔ سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب 20 میٹر یا 15 میٹر گہرائی میں کوئی آدمی جاتا ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے اور اس سے خون بھی نکلتا ہے تو اس انسان کو اپنا خون دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہاں پر لال رنگ ہوتا ہے اور خون بھی لال ہے، اس وجہ سے نظر نہیں آئے گا۔ اور 30 سے 50 میٹر تک اورنج رنگ، نارنگی رنگ ہوتا ہے، وہ جذب ہوتا ہے۔ اس کے بعد 50 سے 100 میٹر کے درمیان یلو، پیلا رنگ جذب ہوتا ہے، اور 100 سے 200 میٹر تک گرین یعنی ہرا رنگ جذب ہوتا ہے۔ 200 کے بعد بلو یعنی نیلا رنگ، اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انکار کرنے والوں کی کیفیت بھی اس اندھیرے کی طرح ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور دوسری وجہ اندھیرے کی پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں وہ ہے بادل۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے اور بادل کے نیچے اندھیرا دکھتا ہے جو ہم بھی دیکھتے ہیں، اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی، جو رہ جاتی ہے، تو وہ سمندر میں جاتی ہے۔ تو کئی بار جو سمندر میں لہریں ہیں وہ اس لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور جو لائٹ رائز سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی تو وہ سمندر میں جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ روشنی ایک رنگ کے بعد ایک رنگ میں جذب ہو جاتی ہے، جو میں نے 7 رنگ پیچھے بتائے۔ پہلے تو بادل رکتے ہیں، اس کے بعد اس سے اگر نہ رک سکا تو پھر وہ جاتے ہیں سمندر میں، سمندر کی لہریں اس کو بچاتی ہیں۔ پھر اگر ان سے بھی نہ ہو سکا تو وہ لائٹ اندر جاتی ہیں، پھر ان 7 رنگوں سے آہستہ آہستہ ان کی کرنیں ایک ایک سے جذب ہوتی جاتی ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے انکار کرنے والوں کی کیفیت ایسی ہے جیسے سمندر میں اندھیرے پر اندھیرا، لہر پہ لہر۔ یہ لہر پہ لہر کا مطلب کیا؟ ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہوتی ہے، ایک لہر، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتا چلا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے۔ یہ اندرونی لہر سمندر کو اوپر حصے میں اور اندرونی حصے میں تقسیم کرتی ہے۔ اوپری حصہ گرم ہوتا ہے اور اندرونی حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پتا چلا سن 1900 میں کہ سمندر میں 2 لہریں ہیں، ایک ہے نیچے والی، دوسری ہے اوپر والی۔ تقریباً 120 سال پہلے 2 لہروں کے بارے میں پتا چلا۔ تو وہی بات قرآن میں لکھی ہے
لہر پہ لہر، یعنی اندرونی لہر پہ اوپری لہر۔ اس لیے جب مچھلیاں اندر جاتی ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتی۔ پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، دعوے سے کہا۔ پھر کہا کہ یہ کتاب میں مانتا ہوں بے شک خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے علم حیاتیات کا، بایولوجی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، جو آیت میں نے اپنی تقریر کے شروع میں پڑھی، اس کے آخری بھاگ میں آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ اور آج سائنس نے سرچ کی ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے۔ اس کا بیسک پارٹ ہوتا ہے سائٹوپلازم، اس میں 80% پانی ہوتا ہے، اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہوتا ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے جو 1400 سال پہلے ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے، اور اس بات کو آج سائنس تسلیم کر رہا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کے بارے میں۔ نباتات جس کو سائنس میں کہتے ہیں باٹنی۔ پہلے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پیڑ پودوں میں بھی جنس ہیں، مؤنث اور مذکر۔ یہ حال ہی میں جب سائنس نے ترقی کی تب پتہ چلا کہ پیڑ پودوں میں بھی مؤنث مذکر جیسی جنسیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات میں سے جوڑے بنائے، مؤنث اور مذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے میووں کی دو قسمیں بنائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ذکر ہے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے مؤنث مذکر کے حساب سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے، جو جاندار ہیں یا غیر جاندار، ہر چیز میں جوڑے بنائے۔ مثال کے طور پر الیکٹرسٹی ہے، فینومینا الیکٹرسٹی، اس میں بھی جوڑے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو، الیکٹران پروٹون۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں کہ ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اور ہر انسان کو ہم نے جوڑے سے بنایا، اور جو انسان نہیں جانتے اس مخلوق کو بھی ہم نے جوڑے سے بنایا۔ اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا، زولوجی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں کہ ہر جانور جو زمین میں چلتا ہے اور ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ان کی بھی انسانوں جیسی جماعتیں ہیں، اور آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ انسانوں جیسی جماعتیں انسانوں کی طرح گروہ جانوروں اور پرندوں میں بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں 68 اور 69 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ تم بنا لو گھر پہاڑ میں سے، پیڑ میں سے،
اور جہاں لوگ چھتریاں بناتے ہیں وہاں، اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلی جا۔ صاف راستوں پر چلی جا اس کا مطلب کیا؟ سن 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے the behavior of bee and how they find the approach path of their lot۔ اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھیوں کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے۔ فون فریش کہتے ہیں جب شہد کی مکھی نیا باغیچہ ڈھونڈ لیتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈ لیتی ہے تو وہ اپنے دوست سے جا کر کہتی ہے کہ یہ دشا نئے پھول کی طرف جاتی ہے۔ اس پھول کی طرف پہنچنے کا نقشہ اپنے دوست کو بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس، شہد کی مکھی کا ناچنا۔ وہ اسے اپنے بدن کے ہلانے کے ذریعے بتاتی ہے کہ اس نئے پھول کی طرف کیسے پہنچنا ہے۔ اور قرآن میں کام کرنے والی شہد کی مکھی کے لیے جنس کہی گئی ہے مؤنث، فیمینین کہا گیا ہے، وہ مؤنث ہے۔ قرآن میں لفظ ہے کلی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شہد کی مکھی جو کام کرنے والی ہے وہ مذکر ہے، میل ہے۔ اس لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری دی فورڈ میں کہ مرد شہد کی مکھیاں آپس میں بات کرتی ہیں اور وہ رپورٹ کرتی ہیں راجا کے پاس۔ آرٹ سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے، ورک بھی ہے، وہ مذکر نہیں مؤنث ہے، اور وہ راجا کے پاس رپورٹ نہیں کرتی بلکہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن 1400 سال پہلے اس ورک بی کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی جنس بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17-18 میں، سلیمان علیہ السلام کی فوج تھی انسانوں کی، جنوں کی اور پرندوں کی۔ جب وہ چیٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے تو ایک چیٹی کہتی ہے دوسری چیٹی سے کہ آپ اپنی بلوں میں چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تم کو کچل نہ ڈالیں۔ لوگ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے قرآن مجید، چونٹی آپس میں بات کر دی ہیں، یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ جو انسان کے بیہیویئر کے اعتبار سے، زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے جو سب سے قریب جانور ہے وہ ہے چیٹی۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ چونٹیاں بھی انسان کی طرح مر جانے کے بعد فن کرتی ہیں، جس طرح انسان کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جس طرح انسان بزنس وغیرہ کرتے ہیں، انسان مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، اسی طرح چیٹی بھی یہ کام کرتی ہے، وہ بہت قریب ہے انسان کے، اور وہ آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، اور کسی کھانے والی چیز کو بھی لے جاتی ہیں کبھی کبھی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کہاں لے جا رہی ہیں، حالانکہ وہ سورج کے سامنے لے جاتی ہیں۔ وہ اپنے کھانے کو تری ہونے سے بچاتی ہیں، جب ان کا کھانا تر ہو جاتا ہے تو وہ سورج کے سامنے لے جاتی ہیں اس کھانے کو، اور اس کھانے کو سوکھا کے پھر واپس لے کر آتی ہیں، پھر اپنے بلوں میں رکھتی ہیں۔ پھر جب سردی کی موسم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ وہ سردی میں باہر نہیں نکلتی، وہ اپنے گھروں میں ہی گزر کرتی ہیں۔ تو سائنس نے یہ کہا کہ جو چیٹی ہے وہ زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے انسان کے سب سے قریب ہے۔ تو جو بات آج سائنس نے تسلیم کی، بتلائی، وہی بات قرآن میں 1440 سال پہلے ہے کہ چیٹی بھی باتیں کرتی ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں، علم طب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے پینے کے لیے چیز دی جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتی ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ہم پہلے یہ نہیں سمجھتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ یہ حال ہی میں پتہ چلا 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے، اور لکھا ہے قرآن میں کہ شہد میں شفا ہے۔ اسی لیے روس کے سولجر، رشین کے سولجر جب ان کو زخم ہوتا تھا تو وہ شہد کو زخم پر لگاتے تھے، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہو جاتا تھا، کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، شہد گاڑھا ہے، اسی لیے اس زخم میں بیکٹیریاز وغیرہ نہیں اگتے تھے۔ یہ آج سائنس سے معلوم ہوا، جو قرآن میں 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں۔ قرآن کے 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، کہ کس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ ابن نفیس کے 400 سال گزرنے کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا۔ ہم اسکولوں میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا۔ ابن نفیس کے بارے میں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور ابن نفیس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ مختصر کرتا ہوں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں سے جاتا ہے عتدی میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہیں وہ جاتا ہے خون میں، اور خون کے ذریعے وہ جسم کے کئی حصوں میں جاتا ہے، کئی اعضاء میں جاتا ہے، اور چھاتی میں جاتا ہے، اور پستان میں بھی جاتا ہے، جس سے ہمیں دودھ ملتا ہے۔ مختصراً قرآن میں لکھا ہے بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں۔ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپایوں میں نشانی ہے، اور ہم ان کے بدن سے، ان کے پیٹ سے آپ کو پلاتے ہیں دودھ جو آتا ہے انٹسٹینز اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نشانی ہے کہ ہم ان سے تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں فائدہ ہے، اور ان کا گوشت بھی کھاتے رہیں۔ قرآن میں پروڈکشن آف ملک اور بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے 1400 سال پہلے، اور سائنس نے ہمیں حال ہی میں بتایا۔ اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ باغ ہے، وہ حصہ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کر بڑھتا ہے، 9 مہینے تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کی اسٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی عربوں نے جتنی بھی قرآن میں ایمبریولوجی کے بارے میں آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے یہ آیتیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہیں ان کو پیش کیا تقریباً 30 یا 35 سال پہلے، مطلب سن 1970 کے آس پاس انہوں نے پیش کیا پروفیسر کیتھ بوتھ کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اس وقت ساری دنیا کا سب سے بہتر ایمبریولوجی کا ماہر تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف انومانی کا ہیڈ تھا کینیڈا میں۔ انہوں نے ساری آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ پیش کیا اور کہا کہ آپ کو ان حدیثوں اور آیتوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔
پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو ایمبرولوجی کے بارے میں ہیں وہ سب 100% صحیح ہیں، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہیں، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ پہلے 2 آیتیں تھیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، سورہ اقرا، سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر پہلی اور 2۔ پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسانوں کو بنایا خون کی لتھڑے سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن مجھے اس خون کی لتھڑے کا علم نہیں۔ پھر پروفیسر اپنی لیبارٹری میں گئے، وہاں سرچ کی اور خون کا لتھڑا دیکھا، پھر فوٹو نکالا، پھر دیکھا تو جو قرآن میں معنی ہے، جس طرح کی معنی ہے اسی طرح اس فوٹو میں اس کو دیکھا۔ پھر انہوں نے مانا، انہوں نے پروفیسر سے 80 سوال پوچھے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہی سوال 50 سال پہلے پوچھتے تو میں صرف 50% کا جواب دے سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمبرولوجی یہ ایک میڈیسن کی نئی برانچ ہے، اور پروفیسر نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 آیت نمبر 5، 6، 7 میں، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے بنا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنا، جو پانی نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ آج سائنس نے ترقی کی، بعد میں اس کو تسلیم کیا کہ سارا طریقہ بتایا کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے۔ نطفہ کی معنی ہے ایک چھوٹا سا قطرہ، جس طرح ہم چائے کے کپ میں دیکھتے ہیں جو آخری قطرہ بچتا ہے، اس کو ہم اگر الٹا کرتے ہیں تو ٹپکتا ہے، وہ آخری قطرہ، اس کی معنی ہے نطفہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں، ہم نے انسان کو بنایا سلالہ سے۔ سلالہ کہتے ہیں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ، the best part of the whole is called سلالہ۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کے 30 کروڑ اسپمس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسپمس ہی کافی ہے، اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 میں آیت نمبر 2 میں، ہم نے انسان کو سنتا اور دیکھنے والا بنایا۔ قرآن میں ہے انسان میں سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22 دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کے کان کا اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے، 5 مہینے تک وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور 7 مہینے آنکھ کھلتی ہے۔ تو قرآن میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی۔ قرآن میں آتا ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھ، مطلب پہلے کان کا ذکر ہے پھر آنکھ کا۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کی جنس ہے وہ آدمی کے اسپمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو وہ ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو ہو جاتا ہے لڑکا۔ اس پانی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا۔ یہ ہم حال ہی میں جانے، قرآن میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ایک قطرے سے۔ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک۔ ہم نے انسان کو بنایا ہے منی کے ایک نطفے سے، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جنس بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں
سورہ نمبر 39 آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، سٹیجز آفٹر سٹیجز، 3 اندھیروں میں بنایا۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا یہ 3 اندھیرے، اس سے مراد 3 پردے ہوتے ہیں۔ ان کا تفصیل سے ذکر ہے قرآن میں، سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر اس کو محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک نئی صورت میں بنایا۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، مثال کے طور پر خرگوش ہے، گائے ہے، بیل ہے، مچھلی، انسان، ان سب کا مرحلہ یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان کا مرحلہ الگ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ جب ان ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے پاس رکھا تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا، جب ان کے پاس 80 سوالات کیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سائنس نے ابھی ترقی کی ہے تو ہمیں معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیزیں اس کو قرآن و حدیث سے معلوم ہوئیں تو انہوں نے وہ باتیں اپنی نئی کتاب میں داخل کی، اور اس کی وجہ سے ان کو علم طب میں بطور اچھے لیکھک کا ایوارڈ ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو کہ ہم انسان کی ہڈیوں کو تو اس کی پور کو بھی اکٹھا کریں گے۔ سن 1880 میں دا فرانسس گالٹ میں ایجاد کیا گیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ، اور کہا کہ کروڑوں لوگوں میں کسی کی بھی فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہے، اور آج یہ چور لوگوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور قریب مثال دیتا ہوں کہ ہم جو موبائل میں فنگر پرنٹ لگاتے ہیں تو جس شخص کا لگاتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کا فنگر پرنٹ کام ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی مثال ہے جو قرآن میں 1400 سال پہلے ہے، اور یہ ایجاد ہوئی 1880 سال پہلے۔ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے کہ ہم آپ کی ہڈیاں تو کیا، آپ کے ہر ایک کے الگ الگ پوروں کو بھی اکٹھا کریں گے۔ میں اپنی تقریر کے آخر میں پروفیسر تکڑا شان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کا استعمال کافی ہے۔ ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ درد کا احساس کرنے کے لیے چمڑی کا استعمال ضروری ہے۔ چمڑی کا ہاتھ ہوتا ہے درد کے احساس کرنے کے لیے، چمڑی ہی درد کا آلہ ہے۔ اسی لیے کوئی انسان جل جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبھوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چمڑی اپنا کام کر رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور اگر درد نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ چمڑی ختم ہو گئی ہے، اب چمڑی نے اپنا کام کرنا بند کر دیا ہے۔ آج سائنس نے بتایا کہ درد کا احساس دینے والی چمڑی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، کہ انکار کرنے والوں کو ہم آخرت میں آگ میں جلائیں گے، جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ معلوم ہوا کہ درد کا احساس چمڑیوں میں ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نئی جمڑیاں بدلیں گے کہ وہ درد کا احساس کر سکیں۔ پروفیسر تقی کرشان اس وقت تھائی لینڈ کے میڈیکل کالج میں ڈین تھے۔ انہوں نے کئی سال سرچ کی درد کے احساس کے بارے میں۔ جب ان کو اس آیت کا ترجمہ دیا گیا تو اس نے انکار کیا کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ درد کے احساس کے بارے میں جو بتاتی ہے جو ہم نے آج جانا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اس آیت پہ سرچ کی، ایک دوسرے سائنٹسٹ سے چیک کیا تو اس کا ترجمہ صحیح تھا۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس نے سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں اس کانفرنس کے پیچھے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔